کمالات، حسن و جمال، علوم، ساری چیزیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر آپ کی ذات پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے ختم نبوت کا مطلب آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ انقطاع نبوت کے نہیں ہے، تکمیل نبوت کے ہیں، کہ جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، اسی لیے آپ نے فرمایا میں منشاء کائنات ہوں، میں مقصود کائنات ہوں۔ اللہ نے دنیا میرے لیے بنائی، جب میں آ گیا تو منشاء کائنات پورا ہو گیا، دنیا کے بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ نے پھر 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا اب میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ باقی رہ گیا، قیامت قریب ہے، اس واسطے کہ جب میں آ گیا دنیا کے بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو یہ ہے ختم نبوت۔ اور ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ جس طرح اللہ کی توحید کے بارے میں کسی سے سوال کرنا کہ اللہ ایک ہے یا نہیں، یہ سوال کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسی طرح ختم نبوت کے بارے میں سوال کرنا، کسی شک میں پڑنا، کسی ابہام میں پڑنا، اس سے بھی انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، مسلمان ہی نہیں رہتا، مرتد ہو جاتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات دور جا رہی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیق جو خلیفۃ الرسول تھے، جو جانشین رسول تھے، جن کے پیچھے آپ کے چچا حضرت عباس نے، آپ کے داماد حضرت علی نے، آپ کے داماد حضرت عثمان نے اور دوسرے صحابہ نے، جن کو اللہ کے نبی کا جانشین مانا اور جن کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے مسیلمہ کذاب کے خلاف تلوار بلند کی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے۔ اور اسلام میں یہ ہے کہ جب کسی دوسرے ملک پہ، علاقے پہ حملہ کیا جاتا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، درختوں کو نہیں کاٹا جاتا، بچوں کو نہیں مارا جاتا۔ اور اس وقت خلیفۃ المسلمین نے جو اعلان کیا تھا وہ اعلان یہ تھا کہ جب تم حملہ کرو نہ ان کے بچوں کو چھوڑنا ہے، نہ ان کی عورتوں کو چھوڑنا ہے، نہ ان کی فصلوں کو چھوڑنا ہے، یہ رسول اللہ کے بھی باغی ہیں، یہ اسلام کے بھی باغی ہیں۔ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، یہ اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے ہیں، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا ان پہ۔ عیسائی عبادت کریں، یہودی عبادت کریں، کرسچن ہیں عبادت کریں، سکھ آتے ہیں اپنے گرو نانک کا میلہ کرتے ہیں، ننکانہ آتے ہیں، کبھی کسی نے روکا ہے؟ کسی مولوی نے اعتراض کیا ہے؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ ان کی رسمیں ہیں، وہ ادا کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ ہے۔ قادیانی یہ باغی ہیں اسلام کے، یہ دین کے باغی ہیں، اور یہ ہمارا وطن عزیز جو پوری دنیا میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو مارا نہ جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے، یہ ہمارا احسان ہے، ورنہ ان کی سزا تو قتل ہے۔ یہ ہمارا احسان ہے۔ اب ان کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی مسجد بنائیں یا تبلیغ کریں، قرآن کا اپنی مرضی سے ترجمہ کریں۔ اس مقصد میں ہم الحمدللہ علماء کی محنت سے اور مذہبی لوگوں کی محنت سے ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس نے جو ترمیم کی تھی، اس نے اپنے وہ الفاظ جو تھے وہ واپس لیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1901 میں اس نے دعوی نبوت کیا۔ اس سے پہلے اس نے جب ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کی تو علماء اس کے پاس گئے کہ تیرا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں تو میں لعنتی ہوں، میں لعنتی ہوں۔ تو جب اس نے دعوی نبوت کیا تو اپنے کہنے کے مطابق لعنتی خود ہو گیا، اور اس نے کتاب لکھی، اس نے کہا، اس میں لکھتا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ولد الزنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم معاذ اللہ علیہ باللہ کنجری کی اولاد اور ولد الزنا ہے۔ اور یہ ممدی، اس نے انگریز کے کہنے پہ سب سے پہلے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا کہ نکال دو اب ذہن سے جہاد کا خیال، اسلام میں نہیں ہے جنگ و جدال۔ اور پھر ایک عورت تھی ممدی بیگم، اس کا یہ عاشق تھا ممدی بیگم کا،
اور اس نے دعوے میں لکھا کہ میرا ممدی بیگم سے نکاح ہوگا. جب نہیں ہوا اس نے کہا میری اولاد میں سے کسی کا نکاح اس کی اولاد سے ہوگا. یہ بھی نہیں ہوا. محمدی بیگم جب مرنے لگی تو اس نے اعلان کیا کہ یہ جھوٹا ہے، کائنات کا ذلیل کمینہ ترین انسان ہے. محمدی بیگم نے یہ لکھا. اور محمدی بیگم کے عشق میں یہ شعر کہا کرتا تھا، ربا کوئی صورت بنا دے کسی صورت میں وہ صورت دکھا دے. یہ شعر، ربا کوئی صورت بنا دے کسی صورت میں وہ صورت دکھا دے. اور پھر اپنے بارے میں اس نے بڑے شعر کہے ہیں، جس نے دیکھنا ہو محمد کو وہ دیکھ لے، اکمل سب سے پہلے اکمل قادیاں میں. اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ اکمل نبی رسول جس نے دیکھنا وہ اترا ہے قادیاں میں، وہ قادیاں میں دیکھ لے. اب اس طرح کا اب انگریز نے یہ پودا اگایا کیوں؟ اس سے دعوی نبوت کروایا کیوں؟ مقصد کیا تھا انگریز کا؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی بد کردار، بد اخلاق، عورتوں کا عاشق، عورتوں کے عشق میں شعر کہنے والا ایسا آدمی تھا. اب دعویٰ اس لیے کروایا تاکہ لوگوں کے دلوں سے، مسلمانوں کے دلوں سے نبوت کی عظمت ختم ہو جائے. نبوت کی عظمت ختم کرنے کے لیے اس سے دعوی نبوت کروایا گیا. اس واسطے جب اس نے وہ کتاب لکھی، وہ کیا نام ہے اس کا، غازی علم دین، اس نے اس کو قتل کیا تو کیس لگا. سارے اکٹھے ہو کر آئے علامہ اقبال کے پاس کہ وائس رائے سے سفارش کر دو، اس کو چھوڑ دے. تو علامہ اقبال نے اس وقت کہا، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیساں سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیساں سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو ختم نبوت کے لیے شہید ہوتے ہیں ان کے خون کی قدر و قیمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. اور تاریخ پڑھ لو، لاہور میں مار روڈ پہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور جتنے بحث ہوتی رہی قومی اسمبلی میں، یہ کتاب کی صورت میں چھپ چکی ہیں، دستاویزات کے نام پہ، دستاویزات قومی اسمبلی کے نام پہ یہ کتاب چھپ چکی ہے. تو اس واسطے بھائی یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، یہ ہمارے نجات کی بات ہے، آخرت کی بات ہے. جو ختم نبوت کے لیے قربانی دے گا انشاءاللہ وہ بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے گا ہمارے لیے. یہ 7 ستمبر کو اجتماع ہو رہا ہے لاہور میں مینار پاکستان پہ. سب حضرات بھائی دعوت دے رہے ہیں کہ سب حضرات جوگ در جوگ اس اجتماع میں شرکت فرمائیں. اور کس طریقہ کیا ہے؟ ہاں 7 کو ریلی بھی نکالی جائے گی صبح 9 بجے. اور پھر اجتماع کے لیے گاڑی کا انتظام ہے. مولانا عبد الرحمن سالک صاحب جو مدرسہ انوار الاسلام کے مدرس ہیں بھائی، وہ ریلی کی قیادت کریں گے. سب حضرات بھائی جو 7 ستمبر کو ریلی ہوگی صبح 9 بجے اس میں بھی شرکت فرمائیں اور اجتماع میں بھی شرکت فرمائیں. ہم اللہ جل شان ہمارا ریلی میں جانا، ہمارا آج کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں.